کہ بادشاہ کو پہلے میں دعوت دیتا ہوں، یہ مجھے شہید بھی کر لے۔ اس نے قدم اٹھایا اور اللہ نے قرآن بنانا شروع کر دیا۔ سنیں، فرمایا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اس لیے بنانا ہے کہ یہ قرآن میں نے دینا ہے ایسی امت کو کہ اس امت کے ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہوگی جو حبیب نجار دوڑ رہا ہے۔ فرمایا دنیا کے لوگوں آیا من اقصا، اقصا کہتے ہیں کنارے کو، اللہ فرماتے ہیں آیا اقصا پرلا کنارہ، المدینہ اس شہر سے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اس شہر سے آیا آدمی، رجل، وہ رجل تھا، کون تھا؟ رجل، مرد تھا۔ اور ہم سرائکی میں کہتے ہیں جڑا، پشتوں میں کہتے ہیں سڑائے، سڑائے جوڑ سا۔ اللہ فرماتی ہے مرد بن جا مرد، اسی طرح حبیب نجار کی طرح وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو آدمی کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، کیسے ظلم اس کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن یہ ساری باتیں بھلا کر جب اس نے پہلا قدم اٹھایا اللہ کو اس کے قدموں نے مزہ دے دیا۔ فرمایا آیا لوگوں پرلے کنارے سے شہر کے، رجل ایک آدمی تھا، سعا، کیا فرمایا؟ آتی ہے صورت ایسی، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى۔ اور میں یہ اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، ہر زبان میں اس کا معنی کرتا ہوں، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، قرآن آسان ہے لیکن ہم دور بھاگتے ہیں۔ سعا، یسعا نکلتا ہے سعی سے، سعی کسے کہتی ہیں؟ کوشش کو کہتے ہیں۔ اور ایک سادہ سا معنی کہ ہمارے جو حاجی جاتے ہیں، اللہ ہم صاحب کو قبول کرے، حاجی جب جاتے ہیں نا تو صفا مروہ کی کیا کرتے ہیں؟ بولو سعی، تو سعی اسے کیوں کہتے ہیں؟ تو دوڑتی ہے نا، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا یسعا، وہ آدمی آرام آرام سے نہیں آ رہا بلکہ یسعا دوڑتا ہوا آیا۔ جب دوڑتا ہوا قوم کے سامنے ہوا، ساری قوم بھی جمع تھی، ادھر کا ظالم سلطان بھی جب کھڑا تھا، ادھر بادشاہ بھی کھڑا تھا، وزیر بھی کھڑے تھے، مشیر بھی کھڑے تھے، شعراء بھی کھڑے تھے، امراء بھی کھڑے تھے، سارے کے سارے فوجی کھڑے تھے، انہوں پیغمبروں کو ظلم دے رہے تھے، یہ ارادہ انہوں نے کیا تھا۔ اس وقت وہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، اللہ فرماتے ہیں اس نے جب تقریر شروع کر دی مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں اللہ نے اس کی تقریر سے سورۃ یاسین کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا تبلیغی۔ تبلیغ کا معنی بتاؤں آپ کو، بہت لوگ تو کہتے ہیں تبلیغ 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 تبلیغ، اب معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں میں مسلمان مسلمان مسلمان، اب معنی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا مسلمان کا کیا معنی ہے، تبلیغ کا کیا معنی ہے۔ تبلیغ جو ہے وہ بلوغ سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ بلوغ سے، اور بلوغ کہتے ہیں بالغ، ہم کہتے ہیں نا وہ آدمی بالغ ہو گیا، وہ لڑکا جو ہے نا وہ بالغ ہو گیا، یعنی پہنچ گیا جوانی کو، تو بلوغ کہتے ہیں پہنچانے کو، تبلیغی کہتے ہیں پہنچانے والے کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تبلیغی غلط کام کر لے سب کو کہیں ہم نے یہ غلط ہے، ایک مولوی صاحب غلط کام کر لے تو سارے مولوی گندے ہیں، ایک داڑھی والا غلط کام کر لے تو سارے داڑھی والے کہتے ہیں داڑھی نعوذ باللہ۔ تو کیا ہے
یہ رجل مومن تھا. اللہ فرماتے ہیں جو ہی اس نے تقریر شروع کر دی مجھے اس کی تقریر بہت پسند آئی. قوم کو کہہ رہا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم یہ وہ آدمی آئے ہیں جو تمہارے مہمان ہیں، یہ مسافر ہیں، یہ تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ان کا تعلق بھی نہیں ہے، نہ رشتہ داری ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی بات تمہیں کرتے ہیں. اتبعوا، کیا ہے؟ اتبعوا، اتبعوا کیا کرو؟ اتباع کرو. یہ تو آسان ہے قرآن یار. ایک آدمی میرے ساتھ 10-20 دن لگا لینا انشاءاللہ ترجمہ خود ہے. ایک رکوع پڑھ لے سارا قرآن ایک طرف. اتبعوا، بہت لوگ ادھر پڑھتے ہیں یا قوم اتبعوا المرسلین، پھر کہتے ہیں اتبعوا. اللہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. وہ وقف ہے تو نتبعوا، وقف نہ کرے تو نتبعوا، اگر وقف کر لے تو اتبعوا پڑھنا ہے کیونکہ امر کا صیغہ ہے. تو کہنے لگے اتبعوا. حبیب نجار نے کہا او بادشاہ ظلم بھی کرتا ہے تو کر لے، مجھے قتل بھی کرتا ہے تو کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن میری تقریر ضرور سن لے. تقریر میری سن لے اور میں اپنی تقریر پر عقلی دلائل پیش کروں گا. نہ کوئی ضعیف بات ہوگی، نہ قصے کہانیاں، ٹھیک ہے، کسی کی بات نہیں، بلکہ عقل کے ساتھ میں تجھے سمجھا رہا ہوں. اس لیے ان کی اتباع کرو. ایک تو یہ جانتے بھی نہیں ہے تمہیں، دنیا کا کوئی کام تمہارے ساتھ ان کا نہیں ہے، زمین بھی شریک نہیں ہے، دولت کا مسئلہ نہیں ہے. اتبعوا، ان کی اتباع اس لیے کر لو. من، یہ تو ایسے آدمی ہے لا یسألکم اجرا. یہ عقلی دلیل ہے. اب میں سرائکی اردو میں اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں. لا کا معنی نہیں یسألکم، یسألو سوال کرنا، یہ تم سے سوال نہیں کرتے. تو معنی کیا بنے گا؟ لا یسألکم اجرا. یہ اپنی تقریر پر، اپنے بیان پر، اپنے درس حدیث پر، یہ اپنے درس تعلیم پر نہ تم سے نوٹ مانگتے ہیں اور نہ ووٹ مانگتے ہیں. اس کا یہ معنی ہے. دیکھ لیں صحیح عربی کو دیکھیں. لا یسألکم اجرا، میں عقلی دلیل کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں ان کی بات کو مان لو. یہ سچے اس لیے ہے کہ نہ نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں. میں مفتی صاحب ہوں نا، جہاں میں تقریر کروں تو میرا آخری مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ یار چلتا ہے میرا مدرسہ یہ کرو وہ کرو، ہے نا، یا کہوں گا کہ بھئی مجھے ووٹ دے دیں. میں یہ نہیں کہ رد نہیں کر رہا، لیکن عین مقصد یہ نہیں ہے. مقصد اخلاص ہے، اللہ کی رضا، تو اس بات میں کچھ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہیں وہ میرا بندہ حبیب نجار جس کے قدموں کی مٹی کو میں اللہ نے سورۃ یاسین کے مقدس الفاظ بنا دیے، کہہ رہا ہے لا یسألکم اجرا، تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، نہ دولت مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ روٹی مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں. اس لیے میں حبیب موچی بن کے میں گواہی دیتا ہوں وہم مہتدون. یہ سچے اور ہدایت پر یہی لوگ ہیں، ان کی بات کو مان لو. اب حبیب نجار کی آج ہی تقریر ہو گئی، آگے شروع ہو گیا. بادشاہ نے کہا تقریر کر لو پھر تمہارا ہم علاج کرتے ہیں. اس نے کہا بس مجھے تقریر کرنے دو. دوسری تقریر کا لہجہ اس کا اتنا زبردست تھا کہ اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے ومالیہ بنا دیا، 23 پارہ شروع کر دیا. ہاں کیونکہ اس کی تقریر کا انداز ایسا تھا. اب پتہ چلے گا، آپ دیکھیں نا قرآن کو. اور میں یہ ہر وقت ہر بھائی کو یہ گزارش کرتا رہتا ہوں
کہ خود دیکھا کرے. میں آیت کا نمبر بتاتا ہوں. میں تو ویسے جٹ آدمی ہوں, ایک کمزور. تو بہرحال اس کو دیکھیں اس نے کیسی تقریر کی. اللہ نے فرمایا یہ میں نے اسپیشل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ واقعہ لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا. تقریر کیسی کرنی ہے, بیان کیسے کرنا ہے. اچھا وہ تقریر کرتا ہے اب قوم کو حق تو یہ تھا نا, ایسا کہنا ہماری ذہن کے مطابق تو ایسا حق تھا نا. کیسے؟ وہ کہتا تھا لوگوں اللہ کی عبادت کرو, بتوں کو چھوڑ دو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے. ایسی تھی نا تقریر, ایسی ہونی ہے. اس نے ایسا نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. دیکھیں تقریر کا انداز کہہ رہے ہیں وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ کہتا ہے میری قوم وَمَالِيَ مجھے کیا ہو گیا. ادھر ترجمہ اسی طرح دیکھیں, ترجمہ والے قرآن پر وَمَالِيَ مجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا مجھے کہ لا اعبد میں عبادت نہ کروں. میں عبادت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نا, ایسا نہیں کہتا تو بکتی تو مشرک ہے تو سارے کافر بھی. تے اگو جڑے سادے بیٹھے ہوندے نا تمام سب وہ آدھے زندہ باد موقع میں جنبے سارے مولوی. ہاں سارے مولوی دا جی میں تروڑ دیتا ہی نانو, مولویاں دا کام تروڑنا ہے, لوگاں نو نہ جوڑنا ہے. ہاں جمنا دا نہیں نا. حبیب نجار دا قصہ جرا اللہ نے مقدس کلام نال بیان فرمایا. فرق کہہ رہا ہے وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي مجھے کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور ان بتوں کو سجدہ کروں, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر یقین بناؤں, حالانکہ الَّذِي فَطَرَنِي اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے پہلی بار, ایسا بنایا ہے, ایسا بنایا ہے کہ ایک نطفہ میری ماں کے پیٹ کے اندر رحم اور بچے دانی کے اندر اس نے پھلوکنا بنایا, پھلوکنے پر تصویر بنائی, پھر اس کو ایک لتھڑا بنایا, لتھڑے کے اندر ہڈیوں کا پنجرا بنایا, پھر ہر ایک جگہ کو فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ, آنکھوں کو اپنی جگہ پر, کانوں کو اپنی جگہ پر, زبان کو دانتوں کے درمیان حفاظت میں رکھ دیا, سارا ڈھانچہ مکمل بنا کے مجھے اللہ نے بنایا. پھر وَمَالِيَ مجھے کیا ہو گیا اس اللہ کو چھوڑ کر, جب مجھے اللہ کی آواز آ جائے, اس رب کی آواز آ جائے جس رب نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا, اس کے باوجود بھی میں دنیا کو نہ چھوڑوں. تو وَمَالِيَ مجھے کیا ہو گیا اللہ کی آواز کو چھوڑ دوں اور دنیا کو نہ چھوڑوں. وَمَالِيَ مجھے کیا ہو گیا. آگے کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, جب پیدا کر کے اللہ نے ساری دنیا کے اندر میرے لیے سہولیات متاع سامان پیدا فرما دیا, اس کے بعد میں نے ہمیشہ نہیں رہنا, ایک دن میں نے اللہ کے سامنا ہونا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, میں جانا بھی وہاں ہے, اللہ کے سامنے بھی کھڑنا ہے. تو وَمَالِيَ پھر مجھے کیا ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے. ٹائم تھوڑا ہے, میں آخری بات کرتا ہوں. جب یہ ساری تقریر اس نے کر لی, أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً مجھے کیا ہو گیا کہ اللہ کے سوا اور اہلیہ بنا لوں اور معبود بنا لوں. اور ایک بات یاد رکھیں, جمعہ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, میں نے موضوع لمبا رکھ لیا مہمانوں کے لیے. بات یہ یاد رکھیں کہ اہلیہ اور الہ جو ہے نا, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بت تھے مشرکین, ٹھیک ہے. الہ کا معنی صرف یہ بھی نہیں تھے کہ وہ بت تھے الہ کے, انہوں نے بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے. اور الہ کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی قبر کو سجدے کرے, صرف یہ بھی معنی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف
اللہ اکبر کا لفظ آ جائے اور پھر اللہ پکارے حی علی الصلاۃ، آجا آجا میرا حکم مان لے، اور ایک طرف دکان ہو، ایک طرف مہمان ساتھ بیٹھے ہو، تو یہ دکان بھی تمہاری الہ بن گئی اور مہمان بھی تمہارا الہ۔ صرف یہ فتوے مت لگاؤ کہ قبر والے اور سجدے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی سجدے نہیں کرتا قبر کو، یہ ہماری شخصیت ہے، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے کا موقع، ٹھیک ہے؟ اپنے دل کے اندر ہماری آگ ہوتی ہے نا تو اس پر نکالتے ہیں، خود باتیں بناتے ہیں۔ میرے پاس اتنے مسائل آتی ہیں نا، اتنے مسائل آتے ہیں کہ رات بھی مجھ سے ایسے ایک مسئلہ پوچھا گیا اہل حدیث والوں کے بارے میں کہ اہل حدیث والے ایسے کہتے ہیں، میں نے کہا میں نے 15 سال پڑھا ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ اہل حدیث والے ایسے کہتے ہیں، سنا بھی نہیں ہے، خود بنا۔ پھر میں ایک اگلی رات مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا بریلوی ہیں فلان ہے وہ ایسا کرتے ہیں، میں نے زندگی میں بریلوی میرے استاد ہیں لیکن میں نے تو کہیں نہیں سنا۔ یہ ہماری اپنی کیا ہے؟ شخصیت ہے، شریعت نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، مخالفت بناتے ہیں۔ تو اہلیہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی اگر ایک آدمی کے ساتھ تمہاری محبت ہو نا، اللہ کو چھوڑ کر اس کی محبت کے لیے اس کو کہے دیکھے نا میں نے تیرے لیے تلاوت کو چھوڑ دیا، میری تو تیرے ساتھ اتنی محبت ہے نا، تو یہ بھی تیرا شرک ہے، یہ بھی تیرا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو اللہ کا وہ بندہ کہہ رہا ہے اِن یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان چاہے میرے ساتھ مجھے کوئی تکلیف دے دے، لا تغنی عنی شفاعتہم، کوئی دور کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا ہم ینقذون، نہ مجھے اللہ سے چھڑا سکتا ہے۔ جب حبیب نجار نے تقریر کی، تقریر لمبی ہے، جب اس نے تقریر کر لی نا بادشاہ نے کہا کر لی، آخر پر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی زبردست بات، آخر پر کہہ رہا ہے او ساری خلقت، او میری ساری قوم، تقریر و بیان کے بعد میرا ایک اعلان سن لو، اگر تمہیں شک ہو کہ مہمانوں کے لیے کہہ رہا ہے یا مسافروں کے لیے کہہ رہا ہے، ہم اسے سزا نہیں دیتے، اگر یہ آپ کہیں، آپ کو ابھی شک ہو یا شبہ ہو، تو انی آمنت بربکم، کیا ہے؟ بربکم، میں نے ایمان کا اعلان کر دیا، پہلے تو میں چھپ چھپ کر رہتا تھا نا، اب انی آمنت، میں نے ایمان لایا، ادھر ایسا نہیں کہتا ربی، کہہ رہا ہے ربکم، رب تمہارے رب کے ساتھ، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں اللہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، اگر آپ جتنی بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں، جتنا بھی تم سرکشی کر رہے ہیں، پھر بھی تمہارا رب ہے۔ اب جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اسے روزی نہیں دیتا ہے نا، تو یہ دیکھیں نا قرآن میں تھوڑا غور فکر کریں، کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم، میں نے ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ، اگر تم جتنا بھی ظلم کر لو پھر بھی وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں، تو اس لیے توبہ کر لو نا، اب چھوڑ دو نا سرکشی کو۔ آخر کہتا ہے فاسمعون، رجل مومن تھا نا، مرد تھا نا، کہہ رہا ہے فاسمعون، غور سے میرا اعلان سن لو، میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ جو ہی اس نے اعلان کیا، بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا میدان کو صاف کرو، سارا میدان صاف ہو گیا، حبیب نجار کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کے گلے کے آر پار انہوں نے رسی ٹپا دی، ٹھیک ہے، اور خون ایسا لاٹے مارتا تھا، اوپر سے لٹکا دیا، لٹکا کر
حبیب نجار کو گرم گرم اوتاد تھے، گرم گرم لوہے کی شیخیں تھی، وہ گرم کر کے ایک ایک مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے۔ آخر میں حبیب نجار نے رو رو کر ایک چیخ نکالی، کہنے لگا او میرے پروردگارا، تیرے سارے حکم مان کر میں نے اس قوم سے علیحدگیت اختیار کی، لیکن میں ان مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم دیکھنا نہیں برداشت کرتا۔ اللہ دوڑ کر آیا، میں نے ان کو نصیحت بھی کر لی، تقریر بھی کر لی، بیان بھی کر لیا، اللہ ساری باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آخری بات آ گئی ہے، اللہ جلدی مجھے اپنے پاس بلا لو میرے پروردگار، جلدی بلا لو، ہو سکتا ہے حبیب سے، تیرے کمزور بندے سے کوئی منہ سے کوئی بات نکل جائے، اللہ جلدی اپنے پڑوس میں مجھے جگہ دے دے۔ اللہ نے فوراً فرما دیا، او میرا بندہ، جنت میں تو نہیں جائے گا، بلکہ مجھے عزت کی قسم ہے تا قیامت تک جو آدمی میرے دین کے لیے دوڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں اللہ زمین پر لے کر آ جاؤں گا۔ جنت اس کے پاس ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر دیکھ، جو ہی حبیب نجار نے اوپر دیکھا، اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، میں اللہ تیرے پاس جنت لے کر آیا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور پھر بھی میرے نغمے گا رہا ہے، تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے تکڑ پچھو میں اللہ تیریاں کنڈا کی میں لیسا۔ جنت آگے آ گئی اور فرمایا قیل ادخل، یہ کیسے ہے آتا ہے نا سورہ دے وہ پڑھو تھوڑا، قیل ادخل الجنہ، جب جنت میں داخل ہو گیا نا، اللہ نے فرمایا مزے اٹھا، ما تشاء، کہنے لگا یہ درخت، اللہ نے فرمایا انگور ہے، کتنا بڑا، یہ درخت سیب ہے، یہ سونے کی، یہ نہریں، یہ دودھ، یہ ماکھی، یہ شراب مطہرہ، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈے سائے، اللہ اتنی بڑی جنت۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی کو چھوڑ، ما تشاء، آج تیرے دل میں جو آئے گا وہی پورا ہوگا۔ یہ کھانے کے لیے تو ہاتھ نہیں لمبا کرے گا، یہ تیرے پاس خود آئیں گے، جو چیز تمہارے دل ما تشاء، جو کچھ تیرا دل چاہے گا وہ ہے۔ کہنے لگا، آپ دیکھیں نا نکتہ آخری میں اختتام کرتا ہوں، ساتھی باہر وضو کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سویر کوشش کریں یار، پہلے آیا کرے، ثواب بھی زیادہ ہے اور آپ کو بات کی بھی سمجھ آئے گی، قرآن ہے نا۔ اچھا، آپ نکتے کی بات آخری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو داعی ہوتا ہے مسلمان کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آخری نشانی بتا دوں۔ جب جنت میں دیکھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری تیری ہے، اب تیرے دل میں جو کوئی آئے گا نا وہی ہوگا۔ اس نے کہا اللہ سچی مچی ہوگا، اب مجھے تو ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کون سی چیز؟ کہنے لگا قال یا قوم اتبی، یا لیتنی، یا اللہ افسوس ہے مجھے جنت میں، ارمان ہے مجھے جنت میں۔ سبحان اللہ، حالانکہ جنت میں ارمان وغیرہ نہیں ہے، قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ کیا کہے گا؟ یا لیتا، اللہ مجھے ارمان ہے قومی یعلمون بما غفر لی، بما غفر لی، ہے افسوس اگر مجھے میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ جنت میں ایسی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ جے اگر قوم نے مجھے شہید کیا، اللہ جے قوم میرے ساتھ ظلم کیے ہیں، اللہ میں نے سارے معاف کیے ہیں، اللہ اسی قوم کو بھی جنت میں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی بما غفر لی، اس کے سبب جو مجھے مغفرت کی ربی میرے رب نے، کس کی وجہ سے؟
اللہ والی بات لوگوں تک پہنچانے کی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے مکرمین میں کر دیا۔ اللہ جس قوم نے میرے ساتھ ظلم کیا نا، اللہ کو میں نے معاف کر دیا۔ تو مسلمان کی کیا شان ہے میرے دوستو؟ معاف کرنا، ٹھیک ہے نا؟ معاف کرنا، یہ وہ ولی ہے جس کے قدم قدم کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ تو جو آدمی تمہارے سامنے قرآن پڑھے اس آدمی کو مت دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، اپنی اصلاح کی سوچو، اپنی نجات کی سوچو، چھوڑو شخصیت کو، مخالفتوں کو۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا تو فقد فاز، پھر کامیاب ہو کامیاب۔ تو میرے دوستو دل اسی طرح بناؤ اور بھائیوں کے لیے کیا کرو؟ اچھا سوچو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت مت کرو۔ کسی کو تکلیف میں دیکھو نا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔